السلام علیکم بچوں اینڈ بڑوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژنس میں نے آبزرو کی۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ کمیونیکیشن کے بارے میں ہم نے کنفیوژن اس لیے کہ ہم نے پتہ نہیں کب کیسے کس طرح ہم نے کمیونیکیشن کو اسپیکنگ سمجھ لیا، مطلب اسپیکنگ سے مکس کر دیا، اور پھر اسی چیز کو لے کے ہم اگر ہم افیکٹو کمیونیکیشن کے یا بہتر انداز میں اپنی بات کو کنوے کرنا، بہتر انداز میں اپنی بات کو سمجھانا، انفیکٹ کمیونیکیشن افیکٹو اس سے ہوتی ہے، بہتر اس سے ہوتی ہے کہ میں جس بندے سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو کتنا اچھی طرح اور کتنا آسانی سے سمجھ پاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پتہ نہیں، مطلب اس میں کلچر بھی ہے، اس میں ہماری عادتیں بھی ہیں، اس میں ہماری مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بولنا اور اچھے بولنے کا مطلب ہمیشہ سے پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مشکل بولنا، مشکل وکیبلری یعنی کہ الفاظ کا چناؤ مشکل کرنا۔ ہم دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ اسے میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اور دنیا میں ہمیشہ افیکٹو کمیونیکیشن یا بہتر کمیونیکیشن کا مطلب یہی رہا ہے اور یہی ہوگا کہ میں اگر چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کی زبان میں، اس کے انداز میں، اس کے طریقے سے بات کروں جو اسے سمجھ آئے۔ میں کسی خاتون سے بات کر رہا ہوں، میں کسی بندے سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، میں گھر میں بات کر رہا ہوں، میں باہر بات کر رہا ہوں، تو میرا انداز گفتگو، بات کرنے کا طریقہ جو ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے، میرا انداز فرق ہونا چاہیے، اور انداز سمپلی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے میں یہ انشور کروں کہ اس کو میری بات بالکل اسی طرح ٹرانسفر ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اس کے جتنے بھی ڈیفینیشنز یا جتنے بھی ایکسپلینیشنز ہیں وہ یہی ہیں، ٹرانسفر آف میننگز۔ ایگزیکٹلی وہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بندہ سمجھے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم گاؤں میں جا کے تو اردو بولنی شروع کر دیتے ہیں جہاں لوگ پنجابی یا پشتو یا سندھی سمجھتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم انہیں امپریس کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی، اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، آنیسٹلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں فیل ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کمیونیکیشن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کتنے مسئلے ہیں۔ یہ میسیجز پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کمیونیکیشن ہے نا، کہ ہم لکھ کچھ اور رہے ہیں، اگلا بندہ سمجھ کچھ اور رہا ہے، اور وہاں سے آرگیومنٹ یا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس پہ ایموجیز بنائے گئے اس لیے کہ آپ اب ساتھ میں ایموجی ڈال دیں کہ آپ مذاق میں یہ بات کر رہے ہیں، آپ غصے سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ خوش ہو کے بات کر رہے ہیں، آپ کی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا نے ایموجیز نکالے۔ تو بھائی، آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے اور آپ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افیکٹو یہ تبھی ہوتی ہے جب یہ آسان ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پنجابی سمجھتا ہے تو اسے ہم پنجابی بولیں گے، کوئی اردو سمجھتا ہے تو اردو بولیں گے، کوئی انگلش سمجھتا ہے تو انگلش بولیں گے۔ اگر کوئی جاپنیز ہے جو ہماری لینگویج، تو ہم پھر کسی میوچل لینگویج پہ آتے ہیں جو اسے بھی سمجھ آئے، جو ہمیں بھی سمجھ آئے۔
یہ امپریس کرنے کے کھیل سے نکلیں. لوگ آپ کی لینگویج یا آپ کے مشکل ورڈز، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب انگلینڈ پڑھائی کے لیے گیا تو ہمارے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک برٹش نے ایک دفعہ بولا کہ بھائی یہ تم لوگ بولتے کیا ہو، مطلب یہ اتنے برٹش کا مطلب جس کی اپنی لینگویج انگلش ہے، جو مطلب اس نے کہا کہ تم لوگ یہ اتنے مشکل ورڈز کہاں سے نکال کے لے کے آتے ہو. میں نے کہا ہماری ٹریننگ ہی ہے، ہمیں بچپن سے سکھایا یہ گیا ہے، ہم تو شیکسپیئر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، تو ہم اردو میں بھی یہ کرتے ہیں، اور ایون لینگویجز کو چھوڑ دیں، ہم ادروائز بھی یہ کرتے ہیں، اور ہمیں مزہ آتا ہے اس بات کو لے کے کہ کوئی ہماری بات کو سمجھ نہیں رہا، لیکن پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں، پھر پریشانی بھی ہوتی ہے. ارے بھائی اس میں لہجہ بھی آتا ہے، اس میں ٹون بھی مطلب آپ کو انداز بھی چینج کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا، ہم پیرنٹ سے بات کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ لہجے میں کرتے ہیں، ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ڈفرینٹ لہجے میں، ہم ہنسی میں، خوشی میں، دکھ میں، فیلنگز کو ایکسپریس بھی تو کمیونیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، پھر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ کام کریں. یہ مت سوچیں کہ آپ کو لینگویج آ جائے گی کوئی، اس کے مشکل ورڈز آ جائیں گے، اس کی مشکل ٹرمز آ جائیں گی، اور وہ آپ کی اسپیکنگ پار بن جائے گی، اور وہ آپ بولنا شروع کر دیں گے، اور لوگ آپ سے امپریس ہونا شروع کر دیں گے، واہ 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 جی یہ بولتا کتنا اچھا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اچھے بولنے کا مطلب اور اچھے بولنے کی پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اسے آپ کی بات ایز اٹ از کنوے ہونی چاہیے، یعنی ایز اٹ از سمجھ میں آنی چاہیے. تبھی تو ریزلٹس ملیں گے نا، تبھی تو مقصد پورا ہوگا، تبھی تو فائدہ ہوگا. اگر آپ اپنی بولی بولتے جا رہے ہیں، آپ اپنے انداز میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں، اگلا بندہ بس سن تو لے گا لیکن اثر تو نہیں ہوئے گا نا. تو اگین سوچیں اس بات پہ. تھینک یو.